تو شاووت ایک ایسا یہودی تہوار جسے تورات ملنے کی سالگرہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ سوچیں یہ یہودی تاریخ کا کتنا اہم لمحہ ہوگا، ہے نا؟ لیکن اس کی اپنی ہی کہانی میں ایک بہت ہی عجیب خاموشی ہے۔ اور یہیں سے ہمارا اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر شاووت تورات ملنے کا جشن ہے تو پھر خود تورات اس بارے میں مکمل طور پر خاموش کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی خاموشی ہے جو سوال اٹھاتی ہے، اور آج ہم مل کر اسی خاموشی کے پیچھے چھپے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، روایتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو شاووت کو زمان متان توراتینو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری تورات کے دیے جانے کا وقت، یعنی یہ وہ دن مانا جاتا ہے جب کوہ سینا پر خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان وہ مشہور عہد قائم ہوا تھا، اور یہی وہ پہچان ہے، یہی وہ شناخت ہے جسے آج پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ رکیں، اگر ہم ان روایات کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف تورات کے متن پر نظر ڈالیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ وہاں اس تہوار کا کسی بھی تاریخی واقعے سے کوئی ذکر، کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیں، تورات میں 3 بڑے تہواروں کا ذکر ملتا ہے جن کے لیے یروشلم کا سفر کیا جاتا تھا۔ ایک ہے پیسخ یعنی عید فصح، جو مصر سے آزادی کی یاد میں ہے۔ دوسرا ہے سکوت، جو صحرا میں گزارے گئے 40 سالوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دونوں کی ایک واضح ٹھوس تاریخی وجہ ہے۔ لیکن جب بات شاووت کی آتی ہے تو تورات بالکل خاموش ہے، کوئی تاریخی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عجیب بات ہے نا؟ تو پھر تورات میں شاووت ہے کیا؟ تورات کے مطابق اس کی جڑیں زمین سے جڑی تھیں۔ یہ ایک زرعی تہوار تھا، گندم کی فصل کٹنے کا جشن۔ اسے خاگ حق کتسیر بھی کہا گیا، یعنی فصل کا تہوار، اور یوم ہبکوریم یعنی جب کسان اپنی فصل کے پہلے پھل ہیکل میں لاتے تھے۔ کوہ سینا پر ہونے والے اتنے بڑے واقعے سے اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس تہوار کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے، جیسے جنوری کی پہلی تاریخ یا کچھ اور نہیں۔ اس کا وقت طے ہوتا ہے پاسخ کے دوسرے دن سے شروع ہونے والی ایک گنتی سے۔ یہ گنتی پورے 49 دن چلتی ہے، جسے عمر کی گنتی کہتے ہیں، اور پھر 50ویں دن شاووت کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ارے، اس تہوار کا تو نام ہی اسی گنتی سے نکلا ہے۔ شاووت کا مطلب ہے ہفتے، تو اس کی پوری شناخت کسی ایک تاریخ سے نہیں بلکہ ان 50 دنوں کے سفر سے جڑی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے منزل سے زیادہ اس سفر کی اہمیت بتائی جا رہی ہو۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، یہ تعلق آخر بنا کیسے؟ ایک فصل کاٹنے کا تہوار اور تورات ملنے جیسا عظیم واقعہ، یہ دونوں جڑے کیسے؟ اس کا جواب ہمیں تورات کے الفاظ میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں صدیوں پرانی تشریحات اور روایات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے سامنے شاووت کی 2 بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف اس کی بائبل میں بیان کی گئی زرعی شناخت ہے، اور دوسری طرف اس کی وہ گہری مذہبی اہمیت ہے جو بعد میں قائم ہوئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو مل کر ہی اس تہوار کی کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ تعلق قائم ہوا تورات شبال پے کے ذریعے، یعنی زبانی قانون سے۔ یہودی علماء نے حساب لگایا، انہوں نے وقت کا اندازہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جس وقت بنی اسرائیل کوہ سینا پہنچے تھے نا، وہ تقریباً وہی وقت تھا جب یہ فصل کا تہوار منایا جاتا تھا۔ اور بس اسی طرح ایک زرعی جشن کو ایک بہت بڑے روحانی واقعے سے جوڑ دیا گیا۔ اور ہم پھر سے اپنے سب سے بڑے سوال پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تعلق اتنے ہی ضروری تھا تو تورات نے خود کیوں نہیں بتا دیا؟ اسے اتنا مشکل کیوں بنایا؟ یہ کوئی غلطی یا بھول چک تو نہیں لگتی، یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ تو اب ہم اس معمے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں اس خاموشی کے پیچھے کی بنیاد کے بارے میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس خاموشی کی 3 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ پہلی وجہ، اور یہ بہت بلکہ ہر سال ہر دن اسے قبول کرنے کے اس لمحے کو دوبارہ سے جئیں۔ دوسری وجہ زبانی قانون کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، جب تحریری تورات نے تاریخ نہیں بتائی تو اس نے خود کو زبانی روایت پر انحصار کرنے والا بنا دیا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ تحریری اور زبانی قانون ایک ہی حقیقت کے 2 حصے ہیں، اور ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔
اور تیسرا نقطہ جو شاید سب سے گہرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تحفہ ملنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس تحفے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ مطلب اصل فوکس تورات کی سالگرہ منانے پر نہیں ہے، اصل بات تحفہ نہیں بلکہ اس کو اپنانے کا عمل ہے۔ تو جب ہم ان تینوں وجوہات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی طاقتور تصویر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ تورات کا ملنا کوئی ماضی کا واقعہ نہیں تھا جو بس ایک دن ہوا اور ختم ہو گیا، نہیں، یہ ایک مسلسل، ایک جاری رہنے والا عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آج بھی شعوت پر جو رسومات ہوتی ہیں وہ اسی خیال کو زندہ رکھتی ہیں۔ لوگ پوری رات جاگ کر تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں 10 احکام کو دوبارہ سنا جاتا ہے، ڈیری کی چیزیں کھائی جاتی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ جب نئے قانون ملے تو ابھی وہ گوشت کے اصولوں سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ یاد منانا نہیں بلکہ اس تجربے کو دوبارہ جینا ہے۔ اور یہ خیال آج کے دور میں بھی اتنا ہی سچ ہے۔ متان تورات یعنی تورات کا دیا جانا کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں تھا۔ جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جب بھی نئے مسائل جیسے میڈیکل سائنس کے سوالات یا سماجی چیلنجز پر یہودی قانون کے اندر رہ کر بات کی جاتی ہے تو اصل میں تورات دینے کا وہ عمل، وہ لمحہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔